دعا جو ہے پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا نام ہے پروردگار کی بارگاہ میں التماس کرنا، گڑ گڑانا، عاجزی کرنا، خداوند متعال سے طلب کرنا، یا تو اپنی حاجات طلب کرنا یا پروردگار سے مغفرت طلب کرنا۔ لہٰذا چونکہ دعائے کمیل امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت کمیل کو تعلیم دی، حقیقت میں اس دعا کا نام دعائے خضر علیہ السلام، حضرت خضر اللہ کی بارگاہ میں جب مناجات کرتے تھے تو اس دعا سے کرتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام تک یہ آثار انبیاء کی تعلیمات میں سے یہ مناجات پہنچی، تو امام علی علیہ السلام امام المواحدین نے دیکھا کہ خدا کی بارگاہ میں بہترین دعا اور عاجزی کا ایک خاص طریقہ ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس دعا کو شامل کر لیا، اور یہ دعا امام اس قدر اس دعا سے عشق رکھتے تھے، اس قدر امام اس دعا کا اہتمام کرتے تھے کہ حضرت کمیل ابن زیاد کو امام نے تعلیم دی، اور انہوں نے اس دعا کی ترویج کی، اس دعا کو عام کیا، جس کی وجہ سے اس دعا کا نام دعائے کمیل پڑ گیا، کیونکہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے نقل کی اور آگے لوگوں کو تعلیم دی۔ تو لہٰذا حالانکہ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں طلب مغفرت پر مشتمل ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، خدا کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری ہے، تو لہٰذا اس دعا کی تعلیم کثرت سے دینے کی وجہ سے اس کا نام دعائے کمیل پڑا۔ جس طرح آپ لوگوں نے نماز جعفر طیار آج کی رات، حالانکہ نماز اللہ کی ہے، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، رکوع بھی اللہ کو کرتے ہیں، کیونکہ وہ نماز رسول اللہ نے تعلیم دی حضرت جعفر طیار کو، انہوں نے پھر رسول اللہ کے اصحاب اور لوگوں میں اس نماز کو عام کیا، اس کی ترویج کی، ہے اللہ کی عبادت، لیکن چونکہ اس نماز کی تعلیم دینے والے حضرت جعفر طیار، اس وجہ سے اس کا نام نماز جعفر طیار پڑ گیا۔ تو لہٰذا یہ دعا بھی دعائے خضر علیہ السلام، مناجات حضرت خضر علیہ السلام، پھر امام المواحدین نے اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دیا، اور جسے علماء اہل سنت جو ہے وہ اعتراف کرتے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا توحید پر، اللہم صلی علی امام علی کا توحید پر جو مشتمل، جو اللہ کی مناجات پر کلام مشتمل ہے دعائے کمیل، افسوس کے ساتھ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس اہتمام نہیں ہے۔ وہ جو شیعہ اثنا عشری ہیں، امیر المومنین کی شیعہ کہلواتے ہیں، ان کی محفلوں میں ان کی دعا یہ پائی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ جو آل محمد کے آثار ہیں، آل محمد کے چاہنے والوں میں محفوظ ہیں، تو آج کی رات کے اعمال میں ایک بہترین اور عمدہ عمل یہ دعائے کمیل ہے۔ اس دعائے کمیل میں اعتراف جرم ہے، اپنے گناہوں کی معافی ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال ہے۔ آج ہم اس مسجد میں اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اور امام کی یوم شب ولادت باسعادت کی یہ رات مبارک رات ہے، لہٰذا امام علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں آج کی اس مقدس اور بابرکت رات میں اپنے رب کو راضی کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے گناہوں سے معافی مانگیں، اور پروردگار سے وعدہ کر کے جائیں، اے کریم اللہ، آج جو مبارک رات ہے، ولی برحق امام حجت خدا صاحب العصر والزمان
اے میرا اللہ ان کی اس مبارک رات میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے پاک کر دے اور میں پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزاروں۔ لیکن اگر ہم یہ دعائے کمیل کو مکمل کر کے جائیں اور پھر صبح کا آغاز ہم معصیت اور گناہ سے کریں، اس کا مطلب ہے ہم نے دعائے کمیل پڑھی ہے، رب کی بارگاہ میں ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے بخشش کا سوال نہیں کیا ہے، تو لہٰذا دعا پڑھی نہیں جاتی ہے، دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگی جاتی ہے۔ تو لہٰذا الحمدللہ آج جتنے افراد آئے ہیں، خدا گواہ ہے، آپ میں سے کوئی بھی کسی کو گھر سے لے کر نہیں آیا ہے، آپ سب آئے ہیں، یہ اللہ نے دعوت دی ہے، آپ کے دل میں پروردگار نے یہ نور ڈالا ہے، توفیق خدا ملی ہے، اور الحمدللہ آج اس مسجد ابو تراب میں سب اہل ایمان مومنین مومنات جمع ہیں اور یہ ایک روحانی محفلیں ہیں۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بہا کل شیء وقضاء لہا کل شیء وذل لہا کل شیء وبجبروتک التی غلبت بہا کل شیء وبعزتک التی لا یقوم لہا شیء وبعظمتک التی ملأت کل شیء وبسلطانک الذی علی کل شیء وبوجہک الباقی بعد فناء کل شیء وبأسمائک التی ملأت ارکان کل شیء وبعلمک الذی احاط بکل شیء وبنور وجہک الذی اضاء لہ کل شیء یا نور یا قدوس، بلند آواز، یا قدوس یا نور یا قدوس یا نور قدوس یا نور یعنی اللہ تو نور ہے، تو قدوس ہے، اے اللہ تو پاک و پاکیزہ ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں اگر کسی کا دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکا ہے، اگر کوئی گناہوں سے تھک چکا ہے،
اگر چاہتا ہے رب کی بارگاہ میں آئے، دل کو پاک کرے، دل کو صاف کرے۔ اگر عبادت کے لیے دل نہیں چاہتا، نماز کے لیے دل نہیں چاہتا، اللہ کی طاعت کے لیے دل نہیں چاہتا، معصیتیں کر کر کے دل سیاہ ہو چکا ہے، امام فرماتے ہیں مومن نماز عصر کے بعد 170 مرتبہ پڑھ یا قدوس یا قدوس۔ امام فرماتے ہیں جوان نماز عصر کے بعد 170 مرتبہ تو اللہ کو قدوس کے نام سے یاد کر، وہ مہربان اللہ تیرے دل کی سیاہی کو نور میں بدل دے گا۔ اے اللہ اس رات کی عظمت کا صدقہ میرا اللہ تیری بارگاہ میں پلٹ آئے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کو نورانی کر دے۔ بلند آواز سے یا نورو یا نورو یا قدوس یا اول الاولین ویا آخر الآخرین اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک العصام اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقام اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعام اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء۔ امام فرما رہے ہیں میرا اللہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اے مومنو رب کی بارگاہ میں مناجات کرو تو کیسے کرو؟ امام دعا میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ ہمارے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں رک جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں مومنو جو 1 درہم کسی کا مال حرام کھاتا ہے، خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے میرے ملائکہ 40 دن تک اس کی دعا قبول نہ کرنا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ کرنا۔ حرام مال اس قدر انسان کی دعا کو بھی روک دیتا ہے، نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور امام زین العابدین فرماتے ہیں مومنو میدان معاشر سے ڈرو، جب بڑے بڑے نمازی روزے دار جب اپنے نام اعمال جب کامیابی کے ساتھ خوش ہو رہے ہوں گے، ہمارے نام اعمال درست ہے، امام فرماتے ہیں خدا کی طرف سے حکم ہوگا اے میرے ملائکہ اب ان جوانوں ان لوگوں کے ساتھ وہ کرو جو میرا حکم ہے۔ امام فرماتے ہیں ملائکہ حکم خدا سے ان لوگوں کے ہاتھوں کو پکڑ کے میدان معاشر میں بلند کریں گے، یا آواز دیں گے یا اہل المعشر، اے معاشر کے لوگوں دیکھ لو اس کا چہرہ، پہچان لو یہ نمازی بھی ہے روزے دار بھی ہے، ذرا دیکھو غور سے کہیں اس نے تمہارا حق تو نہیں دینا۔ امام فرماتے ہیں اگر اس نے حق دینا ہوگا تو بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی، لہٰذا مومن آج کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟
امام فرما رہے ہیں مومن دعا تو بے شک لا کر، اگر تیری زندگی میں حرام مال ہے وہ تیری دعا قبول نہیں ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي کل ذنب اذنبتو، اے اللہ ہمارا ہر وہ گناہ بخش دے، اے میرا اللہ ہماری وہ غلطی بخش دے جو ہم نے انجام دی، وَكُلَّ خَطِيئَةٍ نَخْطَأْتُهَا اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک واسألک بجودک ان تدنینی من قربک وان توزعنی شکرک وان تلہمنی ذکرک اللہم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم واسألك سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حکومتك۔ امام دعائے کمیل میں بہت عظیم جملہ تعلیم دے، ولا يمكن الفرار من حکومتك، اے اللہ تیری حکومت سے، میرا اللہ تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ امام سمجھا رہے ہیں کہ اے انسان تو جتنے بھی گناہ کر لے، تو جتنی بھی خطائیں کر لے، خدا کی حکومت سے فرار ممکن نہیں۔ اللہم لا جدو لذنوبی غافران، اے مہربان اللہ تیرے علاوہ اپنے گناہوں کے بخشنے والا میں کسی کو نہیں پاتا، وَلَا لِقَبَائِحِ سَاتِرًا، میرا اللہ میرے غیبوں پہ پردہ ڈالنے والا تو ہے۔ اللہ کس قدر مہربان ہے، خدا کس قدر مہربان ہے، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، ہماری خطاؤں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا عینی، اللہ نے ستاریت کے 40 پردے بنائے ہیں۔ جب مومن ایک گناہ کرتا ہے وہ ایک پردہ پھاڑ دیتا ہے، جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا پردہ پھاڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان گناہ کر کر کے اپنی ستاریت کے 40 پردے پھاڑ دیتا ہے، یا ملائکہ کہتے ہیں بار الہا اس نے اپنی ستاریت کے پردوں کو پھاڑ دیا، یا مہربان خدا کی طرف سے آواز آتی ہے اور میرے ملائکہ مجھے بندہ بہت عزیز ہے، میں نہیں چاہتا میرا بندہ رسوا ہو، اے ملائکہ میرے بندے کے گناہوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لو،
اے میرا اللہ تو کتنا مہربان ہے، اے میرا اللہ تو کتنا کریم ہے، تو اتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے یا علی، جب ملائکہ اپنے پروں سے ڈھانپ دیتے ہیں لیکن یہ بندہ بار بار خطا کرتا ہے، یہ بار بار گناہ کرتا ہے، اب ملائکہ کہتے ہیں اے میرا اللہ ہمیں حیا آتی ہے، اب ہم کیا کریں؟ یا خدا کی طرف سے آواز آتی ہے اے میرے ملائکہ، میں نے تو اپنے فضل سے اس کے عیبوں کو ڈھانپنا چاہا، جب اسے اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے اب بے شک اپنے پر اٹھا لو، اب یہ اپنی رسوائی خود جاتا ہے۔ اے مہربان اللہ، تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اس رات کی عزت کا واسطہ میرا اللہ جن عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے، امام وقت کی عزت کا واسطہ ان گناہوں کو معاف کر دے۔ وَلَا لِشَيْءٍ مِّنْ عَمَلِيَ الْكَبِيحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلًا غَيْرَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي ظَلَمْتُ، بلند آواز سے ظلمتو نفس، ظلمتو کا نفسی، ظلمتو نفسی کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اے میرا اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اے میرا اللہ میں نے تیری نافرمانی کر کے، میرا اللہ میں نے تیرا نقصان نہیں کیا، میرا اللہ میں نے تجھے ناراض کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وَتَجَرَّعْتُ بِجَهْلِي وَسَكَنْتُ إِلَىٰ قَدِيمِ ذِكْرِكَ لِي وَمَنِّكَ عَلَيَّ اللَّهُمَّ مَوْلَايَ كَمْ مِنْ قَبِيحٍ سَتَرْتَ وَكَمْ مِنْ فَاضِحٍ مِنَ الْبَلَاءِ أَقَلْتَ وَكَمْ مِنْ عِسَارٍ وَقَيْتَ وَكَمْ مِنْ مَكْرُوهٍ دَفَعْتَ وَكَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعض عملي وخضعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعلي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وقصرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيره
أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي وغرني بما أهوى وأسعده على ذلك الكذا وتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه كذا وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبول عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري اے اللہ ہمارے عذر کو قبول فرما وارحم شدت الضری اے مہربان اللہ بھاری مشکل سے رعائی عطا فرما وفکنی من شد وساقی یا رب ارحم ضعف بدنی اے کریم اللہ سب مل کے کہیں یا رب ارحم ضعف بدنی یا رب ارحم رب اے مہربان اللہ ہمارا ضعیف بدن ہے ہمارا نازک بدن ہے ورکت جلدی باریک جلد ودقت عزمی ہماری نازک ہڈیاں ہے یا من بدا خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تغذیتی ابنی لابتداء کرمک و سعر برک بی یا الہی وسیدی وربی اتراک معذبی بنورک بعد توحیدک اے میرے اللہ اے میرے سردار میرے پروردگار کیا میں یہ سمجھو میں تیری توحید کا اقرار کرتا ہوں کیا پھر بھی تو مجھے جہنم کے عذاب میں جلا دے گا وَبَعْدَ مَنْ طَوَى عَلَيْهِ قَلْبِي مِنْ مَعْرِفَتِكَ وَلَهْجَا بِهِ لِسَانِي مِنْ ذِكْرِكَ اے میرا اللہ میرے دل میں تیری معرفت کا نور ہے اے میرے اللہ میری زبان پہ تیرا ذکر ہے وَاعْتَقَدَهُ ضَمِيرِي مِنْ حَبِّكَ وَبَعْدَ صِدْقِ اعْتِرَافِي وَدُعَائِي خَاضِعًا لِرُبُوبِيَّتِكَ يَا
أنت أكرم من أن تزيع من ربيت أو تباعد من أذنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولا بلند آواز يا سيدي وإلهي ومولاي يا سيدي وإلهي يا سيدي وإلهي ومولاي. حالت سجدہ میں مغفرت کی رات ہے، توبہ استغفار کی رات ہے. جو سجدے میں جا سکتے ہیں سجدے میں سر رکھ دیجئے، اپنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، سجدے میں سر رکھ کے گئے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بلند آواز استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. حالت سجدہ میں سر رکھ دیجئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومنو، مومن اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے اور امام بھی دعا میں فرما رہے اتسلط النار علی وجوہ کرت لعظمتک ساجدہ. میرا اللہ کا کیا تم چہرہ پہ عذاب نازل کرے گا جو تیری عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہے. اے مومنو، یہ وہ سجدہ روایت میں ہے مولا علی جب سر سجدے میں رکھتے تھے دعائے کمیل پوری سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے تھے. علی کی ریج مبارک آنسوں سے بھر جاتی، مسلح عبادت آنسوں سے بھر جاتا. اے علی کی مناجات کیسی ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نے دیکھا امام سجدے میں یا گریہ کرتے ہوئے امام سجدے سے گر گئے. یہ دوڑ کر گیا دیکھا، یہ کہتا میں نے دیکھا میرے آقا سردار امام کے دل کی حرکت بند ہو چکی ہے. میں ڈرار سمجھا امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمیں یتیم کر گئے. میں دوڑتا ہوا دروازہ زہرا پر پہنچا، میں نے کہا یا سیدہ غضب ہو گیا، ہم یتیم ہو گئے، علی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. جناب سیدہ فرماتی ہے مومن تو کیا کہہ رہا ہے، تو نے علی کو کہاں دیکھا؟ کہتا میں نے دیکھا فلا مقام دار علی خلوت میں سجدہ ریز دے. یا اللہ کی بارگاہ میں گریہ کر رہے تھے یا مناجات کر رہے تھے. ایک وقت گزرا یا میں نے جا کر دیکھا علی کے دل کی حرکت بند ہے. میں آپ کے دروازے پہ دوڑ کر آیا ہوں. بی بی فرماتی ہے اے فلاں، اور تو نے آج علی کی پہلی مرتبہ حالت دیکھی ہے. او علی جب رب سے مناجات کرتے ہیں، علی ہر وقت اپنے رب سے ایسے مناجات کرتے ہیں
آج سجدے میں اعتراف کرے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ وعلى السنن نطقت بتوحیدک صادقا وبشکرک ماضحا وعلى قلوب اعترفت بإلهیتک محققا وعلى ضمائر عوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك یا کریم یا رب بلند آواز سے یا کریم یا کریم یا رب اے میرا اللہ تو کریم ہے اے میرا اللہ تو کریم ہے کریم کس کو کہتے ہیں اے میرا اللہ بے مانگے عطا کرنے والا ہے اے مہربان اللہ مبارک رات ہے امام الحسن کی ولادت باسعادت کی رات ہے اے میرا اللہ تجھے حجت خدا کے حق کا واسطہ ہمیں آج کی رات یہ عیدی عطا فرما ہمارے گناہوں نے صغیرہ و کبیرہ بخش دے انت تعلم ضعفی عن قلیل من بلاء الدنیا اے میرا اللہ تو میرے بدن کے ضعف کو جانتا ہے میں دنیا کی بلاؤں کو بھی برداشت نہیں کر سکتا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مقصوع يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبه. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا اللہ میں تو دنیا کی قلیل بلاؤں اور مصیبتوں کو بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. میرا اللہ آخرت کی لمبی لمبی عذاب کو میں کیسے برداشت کروں گا؟ میرا اللہ وہاں پر جو کسی قسم کی کمی بھی نہ آئے میں کیسے برداشت کروں گا؟ وہ تو تیرے غضب کی وجہ سے ہوگا، تیرے انتقام کی وجہ سے ہوگا، تیری ناراضگی کی وجہ سے ہوگا. اس سے بڑھ کر امام علی دعائے کمیل میں بڑا ایک جملہ کہہ رہے وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے وہ جوان جو ابھی تک غفلت کی زندگی میں ہے، جو گناہوں سے باہر نہیں آ رہا، جو توبہ استغفار نہیں کر رہا، جس نے اپنے خدا کو گم کر دیا ہے. ہائے امام کیا سمجھا رہے؟ آج دنیا کی چیز تلف ہو جائے ہم گریہ کرتے ہیں، اگر کسی کو کاروبار میں گھاٹا ہو جائے وہ بھی بے ساختہ رونا شروع کر دیتا ہے.
کتنے لوگوں کے مکان سیلاب اور زلزلے میں تباہ ہوئے، لوگ اس تلفونے پہ روتے ہیں۔ آج انسان اپنی چیزوں پہ تلفونے پہ رو رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے خدا کو گم کر دیا، ہم نے نبی کو ناراض کر دیا، ہم نے اپنے وقت کے امام کو ناراض کر دیا۔ اے اپنی طلب چیزوں پہ تو رو رہے ہیں، خدا کو منانے کے لیے گریہ نہیں کر رہے، نبی کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں پہ گریہ نہیں کر رہے، اپنے امام کی یاد میں گریہ نہیں کر رہے۔ امام کیا سمجھا رہے ہیں؟ اے جوان، اے گناہوں کو معمولی سمجھنے والا، اے جہنم کے عذاب کو معمولی سمجھنے والا، امام فرماتے ہیں وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ میرا اللہ تیرا عذاب اتنا دردناک ہے، اور جسے 7 آسمان اور زمین برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور ہمارا نازک بدن کیسے برداشت کرے گا؟ اے جوانو، توبہ کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ چکے، اپنے امام وقت سے وعدہ کر کے جائے، مولا میرا کل کا آغاز قرآن سے ہوگا، میرا کل کا اختتام آپ سے سلام سے ہوگا۔ اے گناہوں کی خلوت میں ڈوبے ہوئے جوانوں، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ کتنے جوان برباد ہو چکے ہیں، رات کی تاریکی میں بند کمروں میں بستروں پر موبائل کو غلط استعمال کر کے خدا کو ناراض کر بیٹھے، موبائلوں کا غلط استعمال کر کے اپنے امام کو ناراض کر بیٹھے۔ آئے آپ موبائل استعمال کرنا چاہتے ہیں، اسلام منع نہیں کرتا، شرعی حدود میں کرے، لیکن اے جوان ذرا غور کر، ہمارے پاس دوستوں کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس گیموں کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس موویز کے لیے وقت ہے۔ کیا کبھی رات کی تاریکی میں اٹھ کے اللہ کے لیے نماز شب کا وقت نکالا ہے؟ کیا رات کی تاریکی میں اٹھ کے اپنے وقت کے امام کو سلام کیا ہے؟ دنیا کی دوستیاں نبھا رہے ہیں، اپنے امام سے غافل ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے سب مل کے استغفر اللہ واتوب الیہ، بلند آواز سے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی۔ بسم اللہ الرحمن استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ رات بڑی مبارک رات ہے، اور مبارک رات اس جوان کے لیے ہے، اس مومن کے لیے ہے جو آج سچے دل سے توبہ کر کے جائے۔ اے جوانو، اے عزیزو، آج ہم جب کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں یا کسی کمپنی میں جاب کے لیے جاتے ہیں، آج ہمارا جوان کہتا ہے میری شکل و صورت، میرا ڈریس ایسا ہو جس میں میری پرسنالٹی ہو، میری عزت رہ جائے،
دنیا والوں کے سامنے اپنا چہرہ اپنا لباس درست رکھتے ہیں، اگر امام وقت آ جائے ہمارے چہرے کو دیکھ کر گئے اور تو کیسا ہے کہتا کر تو میرا انتظار ہے، لیکن تیرے اندر کوئی آثار مومن نہیں پائے جاتے۔ آج اگر کسی جوان کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، ذرا غور کرے کہ امام زمان اس چہرے کو پسند کریں گے؟ امام اگر کہہ دیں جوان اگر تیرے پاس اتنی توفیق نہیں ہے تو میری محبت کے لیے اپنی خواہشات کو قربان نہ کر سکے تو میرے لیے کیا تیار ہے؟ تو میری کیا نصرت کر سکتا ہے؟ تو خود جب دین پر عمل نہیں کر رہا دین میں میری کیا مدد کرے گا؟ اس لیے امام علی بھی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں مجھے وہ چہرہ پسند ہے جس چہرے پہ سجدے کے آثار ہو، اے جوانو نمازی بنو، سجدے گزار بنو، تلاوت قرآن کرنے والے بنو، وقت کا امام خلوتوں میں ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں۔ یا سیدی فکیفنی وانا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم یا الہی وربی وسیدی ومولایا لعی الامور الیک اشکو ولما منها ازج وابکی لعلیم العذاب وشدت عمل طول البلاء ومدت فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولایا بلند آواز یا الہی صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراق، اے میرا اللہ اگر میں تیرے عذاب پہ صبر کر بھی لوں تیری جدائی میں کیسے صبر کروں گا؟ اس لیے کہ اگر مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ ڈال دے وَحَبْنِ زَبَرْتُ عَلَىٰ نَارِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ كَرَامَتِكَ، اے میرا اللہ اگر میں تیری آگ کے جلانے پہ صبر بھی کر لوں ہائے میں تیری نظر کرم پر چشم پوشی پہ کیسے صبر کروں گا؟ ام کیف اسکن فی النار ورجائی افغو، میرا اللہ میرے لیے جہنم میں ٹھہرنا بڑا دشوار ہوگا جبکہ میری امیدیں تیرا درگزر ہوگا۔ فبعزتک یا سیدی ومولاي أقسم الصادق لئن تركتني نعوذك لأزجن إليك بين أهلها زجيج العابلين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين إليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين یا غایت اعمال العارفین یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی
فریاد سننے والا میرا اللہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اے میرا اللہ تیری بارگاہ میں اعتراف کرتے ہیں ہم خطاکار ہیں، گناہگار۔ عزیزو ایک جوان گناہگار ارادہ کیا میں اب آج سے میں توبہ کرتا ہوں، ایک عالم دین کی محفل میں مجلس میں آیا، عالم دین نے واعظ و نصیحت کی، توبہ و استغفار کی دعوت دی، نوجوان محفل سے نکلا، کہتا ہے میرا اللہ میرے سارے گناہ بخش دے، اے میرا اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، لیکن یہ توبہ مکمل کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر آیا توبہ مکمل کیسے ہوتی ہے؟ اگر کسی سے اللہ کا حق ادا کرنا رہ گیا ہے، اللہ کے حق کو ادا کرے، صرف زبان سے استغفار کافی نہیں ہے، آج اللہ سے سچے دل سے استغفار کرے کہ اے اللہ جو مجھ سے واجبات رہ گئے میں مکمل کروں گا، یہ نام ہے سچی توبہ کا۔ یعنی کل کا سورج طلوع ہماری زندگی میں جو نمازیں قضا رہ گئی ہیں ان کا آغاز کر دے، جو روزے قضا ہو گئے ان کی ادائیگی شروع کر دے، جو دیگر واجبات ہیں ان کو مکمل شروع کرے، اور اسی طرح سے جو لوگوں کا حق ہے، جو لوگوں کا حق ہماری گردن پر ہے، ہم نے کسی کا نقصان کیا، کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی سے ہم نے جو وہ پیسے اس کو واپس نہیں کیے، اب وہ پیسے واپس کرنا، اس کی چیزیں دینا، لوگوں کا حق ادا کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ عالم دین کی محفل سے نکلا، توبہ استغفار کرو، توبہ تب قبول ہوگی جب اللہ کا حق بھی ادا کرو، لوگوں کا بھی حق ادا کرو۔ نوجوان گریہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی، استغفار کرنے کے بعد اپنے واجبات کو مکمل کرنے لگا۔ دوسرا اسے اپنی نادانیاں غلطیاں یاد آئیں، اسے یاد آیا میرے علاقے میں ایک یہودی تھا، میں نے اس کا سونا چرایا تھا، اب میں اس کا جا کے وہ بھی حق ادا کروں۔ یہ مرد مومن، یہ جوان اس یہودی کے پاس آیا، اگر کہتا ہے یہودی میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، میں نے اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگ لی ہے، لیکن میرا اللہ اس وقت تک مجھے معاف نہ کرے گا جب تک تیرا حق میں ادا نہ کرو۔ اب تو میں غریب ہوں، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا تو مجھے اپنے پاس غلامی کے لیے رکھ لے، یا پھر وہ اپنا مال مجھے معاف کر دے۔ یہودی کہتا ہے اے جوان اگر تو چاہتا ہے میں تجھے معاف کر دو، جا فلاں مقام پر جو مٹی کا ڈھیر ہے وہاں زمین کھود کر وہاں پر سونا ہے، اگر تو میرے لیے وہ سونا لے کر آ جائے تو میں تجھے اس کے بعد معاف کر دوں گا۔ اے عزیزو وہ جوان چلا مٹی کے اس ڈھیر کی طرح، زمین کو کھودا یا جس مقام پر بتایا وہاں ہاتھ ڈالا، ایک سونے کا پتھر نکلا، چھپا کر جلدی سے یہودی کے پاس لایا۔ یہودی دیکھ کر حیران ہو گیا، یہودی نے دیکھا یہ سونے کا پتھر لے آیا ہے،
यहूदी उस वक्त सजदे में गिर गया, रोने लगा। या ये जवान कहता है, ए यहूदी अब तो मुझे माफ कर दे। कहा तू सजदे में रो रहा है। कहा ए जवान, मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है आखिरी जमाने का जो नबी आएगा उसमें जो जवान सच्चे दिल से तौबा करेगा, अगर वो मट्टी को हाथ लगाएगा मट्टी सोना बन जाएगी। ए जवान, मैं देखना चाहता था तेरी तौबा सच है, मालूम हुआ तू भी सच्ची तौबा करके आया है और तेरा नबी भी सच्चा है। आज मैं इस्लाम का कलमा पढ़कर मैं भी अल्लाह से तौबा करता हूँ। ऐ जवान, ऐ अजीजो, तौबा इस्तिगफार की रात है, सच्चे दिल से रब को मनाएं। सब मिलके कहे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। या हबीब क़ुलूबिस सादिकीन या इलाहल आलमीन, अफतुराक सुब्हानक या इलाही व बिहम्दे तस्मअ फिहा सौत अब्दिन मुस्लिम सोजना फिहा बेमुखालिफते वज़ाक़ तअम अज़ाबिहा बिमासियते वहुबिस बैन अत्बाक़िहा बिजुर्मिही वजरीरते वहुव यज़िज्जु इलैका ज़जीज़ मुअम्मिलिन लिरहमतिक वयुनादीक बिलिसानि अहलि तौहीदिक वयतवस्सलु इलैका बिरबूबिय्यतिक या मौलाया वकैफ यबका फिल अज़ाब वहुव यरजू मा सलफ मिन हिल्मिका वराफतिका कैफ तुअलिमु अन्नार वहुव यअमिलु फज़लक वरहमतक कैफ युहरिकुहु लहीबा वअन्त तस्मअु सौता वतरा मकाना अम कैफा यश्तमिलु अलैहि ज़फ़ीरुहा वअन्त तअलमु ज़अफ़ा अम कैफा यतकल्कलु बैन अत्बाक़िहा वअन्त तअलमु सिद्क़ा अम कैफा तज़जुरुहु ज़बानियतुहा वहुव युनादीक या रब्बा अम कैफा यरजू फ़ज़लक फ़ी इत्क़ी मिन्हा वतत्रुकुहु फ़ीहा हैहात मा ज़ालिका ज़न्नु बिक वलल मारूफ़ु मिन फ़ज़लिका वला मुश्बिउन लिमा अमल्त बिहिल मुवाहिदीन मिन बिर्रिका व इहसानिका व बिल यकीन अक्की मिन ताज़ीब जाहिदीक व क़ज़ैत बिही मिन इख़लाद मुआनिदीक लजअल्तन नार कुल्लहा बरदन व सलामा वमा कान लिअहदिन फ़ीहा मक़र्रन वला मक़ामा लकिन्नक तक़द्दसत अस्माउक अक़समत अन तमलअहा मिनल काफ़िरीन मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन व अन तुख़ल्लिद फ़ीहल मुआनिदीन व अंत जल्ल सनाउक क़ुल्त मुब्तदिअन व ततव्वलत बिल इनआम मुतकर्रिमन फमन काना मुमिनन कमन काना फासिकन ला यस्तवू इलाही व सय्यदी व
وأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وغلبتها من علي أجريتها أن تعملي في هذه الليلة وفي هذه الساعة۔ اے میرا اللہ اس رات اور اس گھڑی میں تو اس سے بخشش کا سوال کرتے ہیں، کل جرم اجرم تو اے میرا اللہ جو جرم تیری بارگاہ میں کیے، وَكُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُ تو میرا اللہ جو گناہ سرزد ہوئے، وَكُلَّ قَبِيحٍ أَسْرَرْتُ اے اللہ جو برائیاں چھپ چھپ کے انجام دی، وَكُلَّ جَهْلٍ عَمِلْتُ اے میرا اللہ کتنے اعمال جہالت سے انجام دیے، قَدَمْتُهُ وَأَعْلَنْتُ اللہ اعلان کیے، چپ چپ کے کیے، غلطیوں کو ظاہر کیا اور چھپایا، وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِصْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ اور ہر برائی اور ہر گناہ جسے کرامن کاتبین نے تیرے حکم سے لکھ لیا، الذین وکلتہم بحفظ ما یکون منی اے ان کرامن کاتبین نے تیرے حکم سے محفوظ کر لیا، وجعلتہم شہودا علی میرا اللہ تو نے کرامن کاتبین کو ہمارے اوپر گواہ بنا دیا، ما جوارہی وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ عَفَّيْتَ وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتَ وَأَنْ تُوَفِّرَ عَزِّي مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَنْزَلْتَ أَوْ إِحْسَانٍ فَضَّلْتَ أَوْ بِرٍّ نَشَرْتَ أَوْ رِزْقٍ بَسَطْتَ أَوْ ذنب تغفر أَوْ خطأ تستر یا رب یا رب یا رب یا رب اے عزیزو اللہ کو یا رب کہنا بہت محبوب ہے، رات کی اس گھڑی میں اللہ کو پکارے، گناہوں کا اعتراف کرے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں مومنو جو ایک مرتبہ رات کو کہتا ہے یا رب، خدا کی طرف سے 10 مرتبہ آواز آتی ہے جی میرا بندہ اور تجھے اولاد چاہیے میں اولاد عطا کروں گا، اور تجھے رزق چاہیے میں عطا کروں گا۔ اور میرے چوتھے امام زین العابدین صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں میرا اللہ اے بادشاہوں کے بادشاہ تیرا دروازہ ساری رات گناہگاروں کے لیے کھلا ہوا ہے، اے میرا اللہ دنیا کے بادشاہوں نے اپنا دروازہ بند کر دیا، تو وہ بادشاہ ہے گناہگار جس وقت بھی آنا چاہے تیرا دروازہ کھلا ہے۔ بلند آواز سے یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب
یا رب یا الہی و سیدی و مولایا مالک رزقی یا من بیدی ناصیتی یا علیما بسری و مسکنتی یا خبیرا بفقری و فاقتی یا رب یا رب یا رب بلند آواز یا رب یا رب یا رب یا رب اسألک بحقک و قدسک میرا اللہ بڑا دامن خالی ہے تجھے تیرے حق کا واسطہ تیری قدسیت کا واسطہ وہ اعظم صفات کا میرا اللہ تیری بلند و بالا صفات کا واسطہ وہ اسماء کا میرا اللہ تجھے تیرے اسماء کا واسطہ ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا اے میرا اللہ میرے دن اور رات کو اپنے ذکر میں خاص کر دے وَبِخِدْمَتِكَ مَوْصُولًا وَأَعْمَالِي عِنْدَكَ مَقْبُولًا اے میرا اللہ میرے اعمال کو قبول کر لے حَتَّى تَكُونُ أَعْمَالِي وَأَوْرَادِي كُلُّهَا وِرْدًا وَاحِدًا وحونی فی خدمتک سرمدا یا سیدی من علیہ معولی یا من الیہ شقوت احوالی یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب قو على خدمتك وجواره واجدد على العزيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين الشابكين وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارده ومن قادني فقده 5 مرتبہ بلند آواز سے یہ دعا پڑھے اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ ومن قادنی فقدہ 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 اے میرا اللہ جو مجھ سے برائی کا ارادہ کرتا ہے میرا اللہ تو اس کے ساتھ ویسا کر اے میرا اللہ جو میرے ساتھ مکر کرتا ہے اے میرا اللہ اس کے مکر کا تو ہیلا بنا دے اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی آپ کو اذیت دیتا ہے تکلیف دیتا ہے آپ سے حسد کرتا ہے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے آپ گھبرائے نہیں صبر سے کام لیں اور مولا امیر المومنین کی اس دعا کا ورد رکھیں دن میں اپنی زندگی میں اس دعا کو شامل کریں اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ ومن قادنی فقدہ علماء فرماتے اپنی زندگی میں اس ورد کو شامل کریں دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں سب بلند آواز پہ اللہم فاردہ ومن قادنی
واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك وعطف علي بمجدك وحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لاهجا وقلبي بحبك مطيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أسرتي واغفر زلتي وإنك قضيت على عبادك وبعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة وإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي وبعزتك استجب لي دعائي میرا اللہ تجھے تیری عزت کا سوال دے کے میرا اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں ہماری دعا قبول فرما وبلغنی مناجا اے اللہ ہماری مرادوں کو پورا فرما ولا تقطع من فضلک رجائی اے میرا اللہ ہماری امیدوں کو نا امید نہ کر رہا وَاكْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنْ عَادَائِي اے میرا اللہ جنات اور انسانوں میں سے جو دشمن ہے میرا اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جاؤ یا سریع الرضا بلند آواز سے یا سریع یا ذریعہ رضا اے جوانو اے عزیزو جب جس آنکھ میں اب تک آنسو نہیں آیا دعا کے آخری جملات ہے رب کی طرف توجہ کرے یا ذریعہ رضا اے جلد راضی ہونے والے اللہ اے میرا اللہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں امام عصر کا واسطہ اے اللہ جلد راضی ہو جا اے جوانو اے عزیزو ایک جوان ہے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی یہ ایک راہ بستر مرض پر ہے اپنی جوانی کے ایک گناہ یاد کر کر کے رو رہا ہے یہ اپنی ضعیفہ ماں کو بلایا کہنے لگا اماں میری ایک وصیت ہے اماں اگر میں مر جاؤ مجھ سے وعدہ کرو اس وصیت پر عمل کرو گی ماں رونے لگی میرا اللہ یہ تو کیسی وصیت کرنے لگا ہے کہتے اماں میں نے پوری زندگی اپنے رب کی نافرمانی میں گزاری ہے میری اماں اگر آپ نے وصیت پر عمل کیا شاید میرا خدا مجھے بخش دے یا رو کے کہنے لگا اماں جب میں مر جاؤں میرے جنازے کے پاؤں میں رسی باندھنا یا رسی کو باندھ کے قبلے کی طرف کھینچ کے کہنا او میرا اللہ تیرا مجرم بندہ لا رہی ہوں او میرا اللہ تیرا مجرم بندہ لا رہی ہوں ماں رونے لگی میرا اللہ بیٹا کہتے اماں میری وصیت ہے بیٹا مر گیا ماں وصیت پر مجبور ہے کیا ضعیفہ ماں ہے
روتی ہوئی آنکھوں سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے رسی کو اٹھایا یا بیٹے کی میت کے پاؤں میں رسی باندھی قبلے کی طرف کھینچ کر آواز دی میرا اللہ تیرا مجرم بندہ لا رہی ہو یا غیب سے آواز آئی اسے چھوڑ دو یہ میرا مہمان ہے یہ ساری رات اپنے گناہوں پہ گریہ کرتا رہا یہ استغفار کرتا رہا اور میں جلد راضی ہونے والے اللہ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے اور میرا اللہ جلد راضی ہونے والا اللہ اور تیری بارگاہ میں التجا ہے میرا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دے اپنے کرم کو دے اپنی رحمت کو دے وہ عظمتوں سے بھری رات کو دے اور میرا اللہ ہمارا دامن خالی ہے وہ ہماری آنکھیں خطا کار ہے ہماری زبان خطا کار ہے اور تجھے امام عصر کا واسطہ ہمارے گناہ بخش دے یا سری الرضا بلند آواز سے یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء میرا اللہ اے جلد راضی ہونے والے اے مومنو دعا جب بھی پڑھا کرو رب کو منانے کی کوشش کیا کرو یہ ضروری نہیں پوری دعائیں کو میل پڑھا ضرور کرے آیت اللہ مراشی النجفی 2 مرتبہ امام زمانہ کی گود میں ان کا سر تھا آیت اللہ مراشی نجفی کہ آئے کبھی دعائے کمیل کو مکمل نہیں پڑھا جب شاگردوں نے پوچھا آغا دعائے کمیل کو مکمل کیوں نہیں کرتے کہتے ہیں کیا کرو علی کا کلام اب مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتا اے غریب اللہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ علی مولا کی مناجات کا واسطہ اس رات کی گھڑی میں ہمارے گناہ بخش دے یا سری الرضا اے جلد راضی ہونے والے اللہ اغفر لمن لا یملک الا الدعاء میرے اللہ ہمارے دامن میں دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ يَا مَنْ اسْمَهُ دَوَاءٌ وَذِكْرُهُ شِفَاءٌ اے میرا اللہ تو وہ ذات ہے اور جس کا نام دوا ہے اور جس کا ذکر شفا ہے ارحم غنان ارحم مرہ سماؤ للرجاء وصلاء البقاء یا صابر النعام یا دافع النعام یا دافع النقام یا نور المستوحشین فی الظلام یا عالم لا يعلم صلی علی محمد وآل محمد وفعل بنا ما انت علو وصلی اللہ علی رسولہ والائمة الميامين من آلہ وسلم تسلیما کثیرا